سینٹ کی نشست کی قیمت 70 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو سے میرے موقف کی تائید ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ویڈیو پہلے ہوتی تو اپنے خلاف مقدموں میں لے جاتے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویڈیو کی ٹائمنگ کیا ہے۔ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی۔ سیکرٹ ووٹنگ پر حکومت کو زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اپوزیشن سینٹ الیکشن کے کرپٹ نظام کو سپورٹ کر رہی ہے۔ فضل الرحمان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے پیسہ لگا کر سینیٹر بننے والا پیسہ نہیں بنائے گا؟ آج نہیں پہلے بھی کئی دفعہ مجھے پیسوں کے عوض سیٹ بیچنے کی آفر ہوئی ہے۔ 2.5 سال اس ویڈیو کو چھپایا گیا اور اس شخص کو عمران صاحب نے بنی گالا میں بلا کر سینٹ الیکشن کی چوری کا ایوارڈ دیتے ہوئے وزیر قانون بنایا۔ ویڈیو 2.5 سال سے عمران خان کے پاس تھی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہتی ہیں آپ کے پاس پنجاب کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی نکلیں گی۔ ویڈیو میں موجود عابد سلطان کو بنی گالا بلا کر وزیر قانون بنا دیا گیا تھا۔ فردوس عاشق آوان نے کہا نوٹ کو عزت دینے والوں کے لیے پیغام ہے، این آر او کی لانڈری عمران خان نے بند کر دی ہے۔ عمران خان واحد دلیر دبنگ لیڈر ہے جو فیصلے کی ہمت رکھتا ہے۔ 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے۔ یہ ووٹ جہاں بکے نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اسلام آباد میں گھر ہے، میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں۔ ووٹ ہمارے بکے اور عبید اللہ معیار نے پیسوں کا الزام لگا دیا۔ ایم پی ایز کو پیسے دینے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں اگر ہم نے پیسے دیے ہوتے تو ہم ان کو پارٹی سے کیوں نکالتے؟ اسد کیسر بولے ویڈیو میں دکھائی گئی جگہ اسپیکر ہاؤس پشاور ہے، نہ ہی میرا کوئی لینا دینا۔ بیانات صرف معاملے سے توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوشش ہے۔ جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ ریفرنس کی سماعت میں جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا آئین بنانے والوں کو سینٹ الیکشن کا معلوم نہیں تھا، جس پر اٹارنی جنرل بولے اوپن ووٹنگ کی فروخت آج ہے، پہلے نہیں تھی۔ 1973 میں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ لوگ نوٹوں کے بیگ بھر کر لائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا صورتحال اتنی بھی سادہ نہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ریڈ زون فائٹ زون بن گیا۔ سرکاری ملازمین اور پولیس آمنے سامنے۔ پولیس نے شاہراہ دستور پر احتجاج کرتے سرکاری ملازمین پر ہلہ بول دیا، لاٹھیاں برسائیں، آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ پولیس نے اتنی شیلنگ کی کہ شہر اقتدار میں دھوئیں کے بادل چھا گئے، کئی لوگ بے ہوش ہوئے۔ مشتعل وفاقی ملازمین نے سیکریٹریٹ کا دروازہ توڑ دیا، رکاوٹیں عبور کر کے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی بھی کوشش۔ پولیس پر پتھراؤ کیا، آنسو گیس کے شیل واپس پولیس پر پھینکے جس سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ احتجاج کرنے والے درجنوں سرکاری ملازمین گرفتار۔ سرکاری ملازمین حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے لیے رضامند۔ پولیس آپریشن کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا گیا۔ نااہل اور نالائق حکومت نے ناکام کارکردگی کے نتیجے میں آج پورے ملک کے عوام کو، سرکاری ملازمین کو مجبور کر دیا ہے وہ اسلام آباد جائیں، لیکن سرکار اس نے وہاں پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ پی ڈی ایم کا احتجاجی ملازمین کی حمایت کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نالائق حکومت نے اس حد تک قوم کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب اسلام آباد کا رخ کرے۔ سرکاری ملازمین پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا سرکاری ملازمین سے دشمن جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا گرفتار سرکاری ملازمین کی رہائی کا مطالبہ، کہا سلیکٹڈ حکومت ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کرے۔ مریم نواز کا مظاہرین کی حمایت کا اعلان، ٹویٹ کیا خدا کے لیے بے رحمانہ تشدد بند کرو، یہ دشمن نہیں اپنا حق مانگنے والے غریب پاکستانی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں، سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں۔ ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار۔ احتجاج میں سیاست ملوث ہوئی تو نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سرکاری ملازمین قواعد و ضوابط سے باہر نکلیں گے تو کارروائی ہو سکتی ہے۔
1 سے 16 گریڈ تک تنخواہوں میں 25% اضافہ فوری دینے کو تیار ہیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں ملازمین نے 22 گریڈ تک تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، حکومت ایک حد تک اختیار رکھتی ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں احتجاج کرنے والے ملازمین کے مسائل حل کریں، امید ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم اپنے سیکرٹری کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ لگتا ہے انہوں نے عدالتی فیصلہ ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے ترقیاتی فنڈ سے متعلق خبر غلط قرار دی۔ جسٹس فائز نے کہا وزیر اعظم اس ایشو پر خاموش کیوں ہیں؟ شاید انہوں نے فنڈز دینے کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اٹارنی جنرل بولے وزیر اعظم نے ہر خبر کی تردید شروع کر دی تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں رہے گا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج اے ٹی ایم سے رسید لینے پر چند بینکوں نے 2.5 روپے کٹوتی شروع کر دی۔ کیا بینک صارف کو بتائے بغیر کسی بھی قسم کی کٹوتی کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کا کہنا ہے بینک اپنی خدمات کے عوض صارفین سے چارجز لینے میں آزاد ہیں جو شیڈول آف چارجز میں شائع ہوتے ہیں۔ ایچ پی ایل کا کہنا ہے کٹوتی کا مقصد کاغذ کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہے۔ وفاقی حکومت نے علماء کا 40 سال پرانا مطالبہ پورا کر دیا۔ 5 نئے وفاق المدارس قائم، ایچ ای سی سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں دینی نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، نئے وفاق المدارس سے تعلیم کے میدان میں بہتری کا موقع ملے گا۔ موجودہ حکومت ناموس رسالت، مساجد اور مدارس کی چوکیدار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاجسٹک انسٹالیشنز راولپنڈی کا دورہ۔ آرمی چیف کو موجودہ انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے اعلیٰ معیار کی سہولتوں اور خدمات کے لیے عزم کو سراہا۔ مقامی سطح پر ترقیاتی تزئین و مرمت پروگرامز کی تعریف۔ ون ونڈو آپریشن کے تحت آپریشنل کارکردگی بڑھانے کی بھی تحسین کی۔ 10 کا نوٹ دیا کہ بیٹا میرے لیے بسکٹ اٹھاؤ دکان سے، یہ بچی مجھے دے دو، تو بیٹا جیسا گیا بسکٹ اٹھانے کے لیے تو لیڈیز نے بچی اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔ کراچی میں 1 سال کی جنت اغوا، مچھر کالونی سے بچی کو نامعلوم برقع پوش خاتون اغوا کر کے لے گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بچی کے ماموں کا کہنا ہے اغوا کار عورت نے جنت کے بھائی کو مارا پیٹا اور بچی لے کر بھاگ گئی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد کی قیادت میں ایک اور سنگ میل عبور۔ عرب دنیا کا پہلا مشن مریخ پر پہنچنے میں کامیاب۔ یو اے ای کا خلائی مشن مریخ کے مدار میں کامیابی سے داخل۔ دبئی میں جشن، اہم عمارتیں برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ یو اے ای آنے والے افراد کے پاسپورٹس پر ختم المریخ کی مہر لگنے لگی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد کی تمام عرب اور اسلامی ممالک کو مبارکباد۔ بجلی پھر مہنگی، نیپرا نے 1 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافی وصولی فروری کے بلز میں ہوگی، اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ سوئی ناردرن صارفین کے لیے گیس مزید 2% مہنگی کر دی گئی۔ K2 پر لاپتہ کو پیماؤں کا 5 روز بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ علی ستپارہ اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، دوربین اور ہائی ایچ ڈی کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کی وضع کردہ طریقہ کار پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی۔ اسد عمر کہتے ہیں نیمز ریسورس مینجمنٹ سسٹم بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مارچ سے سینئر سٹیزنز کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ این سی او سی نے طریقہ کار جاری کر دیا۔ بزرگ شہری کا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر میسج کیا جائے۔ ویکسین سینٹر سے عمر کی تصدیق کے ساتھ پن کوڈ موصول ہوگا۔ اس کے ساتھ بزرگ شہری کو ویکسین کے لیے تاریخ اور وقت بتا دیا جائے گا۔
بزرگ شہری شناختی کارڈ اور پن کوڈ کے ساتھ سینٹر آ کر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ سینئر سٹیزن کی nims.nadra.government.pk پر ویکسین کے لیے رجسٹریشن بھی کروائی جا سکتی ہے۔ 65 سال یا زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 16 سال بعد تجارتی حجم 1 ارب سے زائد ہو گیا۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو سٹاک مارکیٹ نے عبور کیا۔ عام آدمی کی زندگی میں مثبت اقدامات کا آہستہ آہستہ اثر آ رہا ہے۔ اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے، چولی دامن کا آپ کا ساتھ ہے۔ اگر ہم حکومت میں رہ کے اپنی انہا کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے تو وہ پھر اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ ساتھ محبت اور کوشش سے بنانا چاہیے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ حکومت میں رہ کر انا کے دائرے سے باہر نہیں آتے تو نقصان ہوتا ہے۔ سیاست میں جتنا جھک کر چلیں گے اتنی کامیابی ملے گی۔ شیبز بنائی گئی ہیں، پولیس کی خدمت مراکز بنائے گئے ہیں، 10,000 سے زیادہ جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کی ہم نے اجازت دی ہے۔ سیٹ اپ کریٹ کیا ساؤتھ کا، اس پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے جو ہم نے یہاں پنجاب میں کر دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں، پولیس کی استعداد بہتر بنانے کے لیے مختلف ایپس متعارف کرا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پولیس کانفرنس سے خطاب، کہا امید ہے تھانوں میں عام آدمی کو انصاف ملے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں ہوگا۔ ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا، دونوں ٹیمز کے کپتان نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کرایا۔ بابر اعظم ٹیسٹ کے بعد T20 سیریز میں بھی کامیابی کے لیے پرعزم۔ قومی ایئر لائن PIA چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کی مسلسل دوسرے سال آفیشیل ایئر لائن پارٹنر بن گئی۔ ARY لگونا سٹی کے ہیڈ آفس میں ہونے والی تقریب میں کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کراچی کنگز کی اعزازی جرسی ایئر مارشل ارشد ملک کو پیش کی۔ PIA کے بوئنگ 777 جہازوں پر کراچی کنگز کا لوگو سجے گا۔ آسمانوں پر ایئر بس 320 اور ATR جہاز بھی کراچی کنگز کی برانڈنگ کریں گے۔ PSL سیزن 6 کا کاؤنٹ ڈاؤن، لاہور کے لبرٹی چوک پر کاؤنٹ ڈاؤن کی تقریب۔ PSL 20 فروری سے کراچی میں شروع ہوگا۔ شاداب خان سمیت کئی کھلاڑی کراچی پہنچ گئے، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد بھی جلد شروع ہوگی۔ ہر کردار لاجواب اور جاندار، معروف اداکار قاضی واجد کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ قاضی واجد کو خدا کی بستی میں راجہ کے کردار نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ تنہائیاں، انکہی، دھوپ کنارے اور چاند گرہن جیسے ڈراموں میں قاضی واجد کی منفرد اداکاری آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,910 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,594 روپے 49 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.